اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 148 اور 149 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بری بات برملا کہی جائے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا پھر اسے پوشیدہ رکھو یا پھر کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور قدرت والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بری بات برملا کہی جائے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، جب کسی شخص کو کسی کے خلاف شکایت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار دوسروں کے سامنے کرتا ہے۔ اگر یہ شکوہ تکلیف دہندہ کی موجودگی میں کیا جائے تو یہ طعن کہلاتا ہے، اور اگر اس کے پس پشت ہو تو غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں گلا شکوہ کرنا پسند نہیں فرمایا کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی کی جائے۔ ہاں، اپنی تکلیف کے اظہار کی ایک صورت یہ ہے کہ الا من ظلم، یعنی جو مظلوم ہے وہ اپنی شکایت دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، لیکن یہ شکایت کسی حاکم مجاز عدالت یا پھر کسی مقتدر شخصیت کے سامنے کی جا سکتی ہے، یعنی جو شخص ان دونوں کے درمیان مناسب فیصلہ کر سکے اسے اپنی شکایت پیش کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس آیت سے جو ضابطہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی شخص کی بھی سر عام برائی نہ کرو، خواہ وہ یہودی، خواہ کافر یا منافق ہی کیوں نہ ہو۔ تکلیف اٹھانے کے باوجود اس کے اظہار سے ممانعت مکارم اخلاق کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ اسی لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکایات کو سنتا ہے، اور جس طریقے سے ایذا پہنچائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا مشغلہ ہی دوسروں کی عیب جوئی کرنا ہوتا ہے۔ کسی کے حقیقی یا فرضی عیوب کو اچھالنے اور ان کی تشہیر کرنے میں انہیں خاص لطف آتا ہے، اور بعض منہ پھٹ ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے کسی کی پگڑی اچھال دی، دو چار بے نقط سنا کر اپنی برائی کی تسکین کر لی۔ ایسے لوگ جس دل آزاری کا باعث بنتے ہیں اور باہمی پیار و محبت کا جتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا اندازہ ہر اس شخص کو اچھی طرح ہے جس کو اس قماش کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو۔
ناظرین، اسلام میں جو مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یکجان دیکھنا چاہتا ہے وہ ان یاوہ گوئیوں کو کب برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے اس آیہ مبارکہ میں واضح ہدایت فرما دی گئی ہے کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ کسی کی پس پشت غیبت، کسی کی منہ پر توہین اور حد تک عزت، سب کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ ہاں، وہ شخص جس پر واقعی ظلم ہوا ہو، اس کی حق تلفی کی گئی ہو، اسے رخصت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کا برملا اظہار کرے اور اپنی مظلومیت کی داستان بے دھڑک سنائے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ظالم اور مظلوم دونوں کو احساس دلا دیا گیا ہے کہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے مظالم کا کسی کو علم ہی نہیں، یا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالم کے کرتوتوں سے واقف ہے، اور اگر دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے اسے سزا مل کر رہے گی۔ اور مظلوم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر کوئی دوسرا تمہاری داد رسی نہیں کرتا تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ تیرا فریاد رس ہے، تیری مظلومیت اور بے کسی کا اسے خوب علم ہے۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر القرآن میں اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے یا حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کر کے اس سے استغاثہ چاہے یا دوسرے لوگوں سے بیان کرے تاکہ وہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں، یا کم از کم خود ظالم کی اس قسم کے ظلم سے بچ جائیں، یا اگر کسی نے اسے گالی دی ہے تو وہ بھی ویسی ہی گالی دے دے مگر زیادتی نہ کرے۔ اور ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا منافق، یہودی ہو یا کافر، مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا پھرے، اور اسی کا نام غیبت یا گلہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ ناظرین، جس کا مقصد محض کسی شخص کو دوسروں کی نظر میں ذلیل بنانا ہوتا ہے، اور جس شخصیت کی غیبت کی جائے اس کو جب معلوم ہو تو اس کے جذبات بھڑک اٹھنا ایک فطری بات ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر مظالم کی نوعیت اور تھی اور مدینہ میں اور تھی۔ مدینہ میں یہود اور منافقین مسلسل مسلمانوں کو دکھ پہنچاتے رہتے تھے، کبھی استہزاء سے، کبھی سازشوں اور مکر و فریب کی چالوں سے، اور کبھی کج بحثیوں اور بے جا قسم کے اعتراضات اور بیہودہ قسم کی گفتگو سے۔ اور ایسے حالات میں مسلمانوں کے جذبات کا بھڑک اٹھنا معمولی بات تھی۔ ایسے ہی حالات میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تاکہ کوئی بھی بات بتنگڑ بن کر کسی بڑے فتنہ کا باعث نہ بن جائے، لہٰذا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور اگر کوئی نیکی ظاہر کرو یا پھر اسے پوشیدہ رکھو، پھر کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور قدرت والا ہے۔ ناظرین، یہاں پر 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات نیکی کو ظاہر کرنا ہے۔ نیکی کو سر عام کرنے میں بعض قباحتیں ہیں، مثلا اس میں ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے، مگر بعض اوقات ظاہر کرنے میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور اس سے دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ بھی اس قسم کی نیکی کا کام کریں، یا کوئی اور مصلحت ہوتی ہے، وگرنہ عام طور پر کھلے عام نیکی کرنے کا مقصد داد وصول کرنا یا اپنی تعریف کروانا ہوتا ہے، اور یہی چیز برائی میں داخل ہے۔ جب کسی نیکی میں ریاکاری پیدا ہو جائے تو عند اللہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ
یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر تم نیکی کو پوشیدہ رکھو گے تو یہ بہت اچھی بات ہے، جیسے صدقہ کے متعلق فرمایا کہ اگر چھپا کر دو تو فنعما ہی، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر صدقہ و خیرات کرنا بھی جائز ہے، تاہم اگر پوشیدہ طور پر مستحق تک پہنچا دیا جائے تو ریاکاری نہیں رہتی، اور یہ ایک بہتر صورت ہے۔ تیسری چیز برائی سے درگزر کی تعلیم۔ کسی نے قول یا فعل سے تمہارے لیے برائی کی ہے، اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم ہے، اور اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر تمہاری لغزشوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے انتقام لینے کی بجائے کسی سے ذکر تک نہیں کیا بلکہ اس پر صبر کر کے خاموشی اختیار کر لی ہے، تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ ایذا رسانی انسان پر شاق گزرتی ہے، اس کے باوجود انسان اس پر صبر و استقامت کا دامن تھام لے اور برائی کرنے والے کی برائی کا جواب نہ دے، تو اس کے اعلیٰ مرتبت ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ ناظرین، مسلم شریف کتاب الزہد اور بخاری شریف کتاب الادب کی ایک روایت کے مطابق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو معاف کر دیا جائے بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ کہے کہ اے فلاں، میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا، اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا، مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ تعالیٰ کے پردہ کو کھول دیا۔ ناظرین، بخاری شریف کی ایک اور روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے فلاں اور فلاں کام بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں۔ گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ ناظرین، دوسروں کی عیب کوشی اور عیبوں کو چھپانا اور یا پھر عیبوں کو ظاہر کر دینا، یہ دونوں چیزیں وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ ان کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اخلاق حسنہ میں شامل ہے۔ ہمیں دوسروں کے عیوب پر جس حد تک ممکن ہو پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے حالات میں جو سیاسی حالات ہیں یا اس طرح کے جو بھی حالات ملک کے اندر، ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان میں کسی کی عیب جوئی کو کس طرح چھپایا جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کچھ برائیاں ایسی ہیں کسی کی بھی ہوں جو پورے ملک اور پوری قوم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کا برملا اظہار ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو بحیثیت مجموعی پتہ چل سکے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس سلسلہ میں فتویٰ الگ سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدھے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی نشست میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔